السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ زندگی میں موقع دیا صحت اور ایمان کے ساتھ کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص رکھے، آمین۔ آج الحمدللہ بہت ہی اہم باب ہے۔ ویسے تو ہر حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن اس میں آج ہم نماز کی صفت کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ۔ بیچ میں بہت زیادہ ظاہر سوالات ہوتے رہتے ہیں ہر ایک کی طرف سے نماز کے بارے میں، تو آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ احادیث کی روشنی میں کیا جو ہے چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہمارا باب تھا وہ مساجد کے متعلق تھا، اور بس اگر جس میں ہلکا سا بیان کرتی چلوں تو مساجد، دو کلاسز میں ہم نے مساجد کا بیان مکمل کیا۔ اس میں مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، اور کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور پوری زمین مسجد ہے، اور اس پہ یعنی قبروں پہ مسجد نہ بنانا، اور مسجد کے جو تحیت المسجد جو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کتنی ضروری ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ مسجد میں جو ہے وہ تجارت وغیرہ نہ کی جائے، گمشدہ چیزوں کا اعلان مساجد میں نہ کیا جائے، کیونکہ مساجد اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اور ویسے اگر ضرورت کے تحت کسی کو سونا پڑے، کوئی خیمہ لگانا ہو مسجد میں، تو وہ اس کی اجازت ہے۔ اور ہم جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اعتکاف کے لیے بھی مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے، اور صحابہ کے اور صحابیات کے خیمے مسجد ہی میں لگتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی ضرورت کی اگر ہے ضرورت ہے اگر، تو اس کے لیے مسجد میں خیمے لگائے جا سکتے ہیں، جو کچھ جگہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ خواتین بھی مسجد میں اپنے خیمے لگا سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں مسجد کے آداب کے حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ جو ہمارا باب ہے بابو صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ، اور ہم میں سے ہر کوئی انشاءاللہ کوشش کرے گا کہ اگر ہماری نماز میں کچھ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کو سنت کے مطابق کر لیں۔ دن میں 5 دفعہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے بہت احادیث ہیں اس پہ۔ ایک اتنی اہم عبادت ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ڈیٹیلز موجود نہ ہوں، یعنی ایسی چیز جو ہر روز ہمیں 5 دفعہ دن میں کرنی ہے، تو اس کی یقیناً ایک ایک چیز، ایک ایک حرکت جو ہے نماز کی، وہ حدیث میں محفوظ ہے۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ۔ پہلی حدیث اس میں ابی ہریرہ سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اذا قمت، جب تو کھڑا ہو، رائٹ، قمت فعل ماضی واحد حاضر مذکر کا صیغہ، اذا قمت جب تو کھڑا ہو، الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاسبغ تو اچھی طرح کرو، وضو تو فاسبغ الوضوء، وضوء تو بہت اچھی طرح وضو کرو، ثم استقبل القبلۃ پھر قبلہ کی طرف رخ کرو۔ استقبلہ یعنی چہرہ ادھر کرنا، یعنی فیس کرنا اس کو، جیسے استقبال ہوتا ہے یعنی کسی کو ریسیو کرنا،
تو ظاہر ہے وہ انسان اپنا چہرہ ادھر کر کے کھڑا ہوتا ہے نا جدھر سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، اسی کو استقبال اسی لیے کہتے ہیں تو فیس کرنا یعنی ثم استقبل تقبل القبلة، پھر تو قبلہ کی طرف رخ کر، قبلہ رو کھڑا ہو، فکبر پھر تکبیر کہہ، یعنی تکبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہنا تکبیر کہلاتا ہے۔ ثم قرأ پھر قرات کر پڑھ، ما تیسرا جو تجھے میسر ہو، معکا تیرے ساتھ، من القرآن قرآن میں سے، یعنی جتنا قرآن حفظ ہو، معکا تیرے ساتھ ہو جتنا قرآن، قرآن میں سے تیرے ساتھ جتنا ہو، جتنا تجھے آسانی ہو اتنا پڑھ لے۔ ثم ارکع پھر ارکع رکوع کرو، حتی یہاں تک کہ تطمئن راکعا، تطمئن اطمینان ہو جائے، راکعا رکوع کی حالت میں، یعنی پورے اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع کرو پورے اطمینان سے، یعنی اسپیشلی اس کو کہا، یہ کہہ کے نہیں گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر رکوع کرو اور پھر سز رکوع سے اٹھو، نہیں، حتی تطمئن راکعا، رائٹ، راکعا، یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں پورا اطمینان تمہیں ہو جائے، یعنی پوری اطمینان سے رکوع کرو۔ تم مرفع پھر اٹھاؤ، پھر یعنی اٹھو، حتی یہاں تک کہ ارفع یعنی ارفع اٹھو، کھڑے ہو جاؤ، یعنی حتی یہاں تک کہ تعتدل قائما، یہاں تک کہ اعتدال ہو جائے کھڑے ہونے میں، یعنی معتدل سچویشن ہو جائے، یعنی بالکل یعنی جھکے ہوئے بھی نہ ہو بالکل، اور یعنی اعتدال یعنی سیدھے کھڑے ہو جاؤ، رائٹ، تعتدل قائما کا مطلب ہے۔ ثم اسجد پھر سجدہ کرو، اور ثم جو ہے نا ہمیں پتہ ہے گرامر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ف کا بھی مطلب ہوتا ہے پھر، ثم کا بھی مطلب ہوتا ہے پھر، لیکن ثم ایک چھوٹے گیپ کو کہتے ہیں، رائٹ، ف تو یعنی فوراً بھی اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کے لیے ف آ سکتا ہے، پھر یہ رائٹ، ف عطف کا کام بھی دیتا ہے، لیکن ثم جب آتا ہے تو تھوڑا سا گیپ یعنی پازز کے ساتھ، یہ اور پھر اس میں گیپ ہے اور پھر دوسری چیز ہے، اس لیے ایسی ترتیب کے لیے ثم استعمال ہوتا ہے وہاں پہ، صرف ترتیب مراد نہیں ہے، گیپس بھی ہیں ان ایکٹس میں یا ان سٹیجز میں یا وٹ ایور جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ثم سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ مطلب بالکل جڑی یہ سارے ایکٹس نہیں ہیں، ایک ایکٹ کر کے تھوڑا ادھر رکنا ہے، تھوڑا گیپ ہے، پھر دوسرا ایکٹ کرنا ہے، یہ ثم سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ تم مسجد پھر سجدہ کر، حتی یہاں تک کہ تطمئن ساجدن کہ یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے سجدے کی حالت میں، ثم مرفع پھر یعنی اٹھو، حتی یہاں تک کہ تطمئن جالسن کہ بیٹھے ہوئے تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی بیٹھنے کی حالت میں، یعنی سجدے سے اٹھ کے تو پھر اطمینان سے بیٹھو وہاں، ثم مسجد پھر سجدہ کرو، تو دو سجدوں کے درمیان میں بھی اطمینان سے بیٹھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک سجدہ کر کے آپ بیٹھے اور ابھی پوری طرح بیٹھے بھی نہیں تو دوسرے سجدے میں چلے گئے، نہیں، تم مسجد پھر سجدہ کرو، حتی یہاں تک کہ تطمئن ساجدن کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، یعنی پورے اطمینان سے دوسرا سجدہ بھی کرو، ثم مفعل پھر کرو، ذالک یہ فی صلاتک کلیہا اپنی پوری نماز میں، یعنی یہ ایک رکعت بتا دی نا، تو پھر پوری نماز جو اسی طرح سے ادا کرو کہ قیام، رکوع، سجود، اور رکوع سے واپس کھڑے ہونا اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ہر رکعت میں ایسے ہی کرو، یعنی اب دیکھیں جو حتی تطمئن کتنی دفعہ رپیٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دفعہ رپیٹ ہو رہا ہے، یہ ہر رکن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان سے پھر اگلی اطمینان ہو جائے اس پوزیشن میں، پھر جو ہے دوسری، اور اس کو دیکھیں ذرا راوی کون ہے، یعنی اس کو تخریج کتنے ائمہ نے کی ہے، اخرجہ السبع، ساتوں جو حدیث کے امام ہیں سب نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو اتنی تیز تیز نماز پڑھتے ہیں وہ کس فقہ کو ماننے والے ہیں اور وہ کس حدیث کو ماننے والے ہیں، واللفظ للبخاری، اور جو الفاظ ہیں وہ بخاری امام بخاری کے ہیں، تو یعنی ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے، اسی لیے کچھ علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نماز اطمینان سے پڑھنا واجب ہے،
اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو مطلب وجوب کی دلالت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب جس میں وہ ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ جلدی جلدی سے رکوع سجود کر کے نماز پڑھ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا مسجد نبوی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، وہ گیا، اس نے دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی، آ کے بیٹھ گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، رائٹ، تم نے نماز نہیں پڑھی، سوری تم نے نماز نہیں پڑھی، رائٹ. تو پھر وہ آیا اور پھر یعنی تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو پھر اس نے کہا، یا اس کو سمجھ آ گئی کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں کیونکہ نماز تو میں پڑھ کے آ رہا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس کو کہ اطمینان سے جو ہے وہ سجدہ رکوع کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی آپ کی نماز ہی نہیں ہے، ہماری نماز ہی نہیں ہے اگر ہم اطمینان سے نہیں پڑھیں گے. اللہ اکبر. چلیں آگے چلتے ہیں، بلکہ اسی کی مختلف جو اسناد ہے نا وہ تھوڑی مختلف ہیں، اسناد میں فرق ہے لیکن اس کو روایت ساتوں کے ساتوں امام کون سے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل. یعنی باقی تو جو 6 ہیں نا، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 تو حدیث کے ہیں جس کو سائے ستہ کہتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہیں پھر امام احمد بن حنبل، انہوں نے بھی جو حدیث کی اپنی بک لکھی ہے اس میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ ان کے ہیں. ولی ابن ماجہ، یہ الفاظ کس کے تھے؟ الفاظ امام بخاری کے تھے، ٹھیک ہے، جو جس طرح سے انہوں نے کوٹ کیا ہے حدیث. لیکن ابن ماجہ نے جو کوٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے، بھی اسناد مسلم، امام مسلم کی سند سے، امام ابن ماجہ نے امام مسلم کی سند سے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہے حتی تطمئن قائما، کہ یعنی پھر پورے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ بھی ایڈ کیا یہاں پہ، جب وہ 2 سجدوں تک بات پوری ہو گئی نا تو پھر اس کے بعد دوبارہ شاید کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ جب کھڑے بھی ہو تو پھر اطمینان سے. ومثلہ فی حدیث رفاعہ بن رافع بن مالک، رفاعہ بن رافع بن مالک کی حدیث میں عند احمد و ابن حمان، امام احمد اور ابن حبان نے اس طرح سے روایت کیا ہے. وفی لفظ احمد، اور الفاظ جو ہیں وہ یعنی ابن حبان نے بھی اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا، لیکن جو الفاظ ہیں وہ امام احمد کے ہیں. فَأَقِمْ صُلْبَكَ، فَأَقِمْ پس کھڑا ہو، صُلْبَكَ اپنی صلب پشت کو کہتے ہیں، بیک کو، ٹھیک ہے، کمر کو. یعنی فَأَقِمْ صُلْبَكَ، صُلْبَكَ با کے اوپر جو فتحہ ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول ہے، رائٹ. تو یعنی اپنی کمر پر کھڑا ہو، یعنی کمر سیدھی ہو جائے بالکل، یعنی وہ سٹینڈنگ پوزیشن میں کمر آ جائے، کمر کو سٹینڈنگ پوزیشن میں کر. اقیم ہے بلکہ کر، کھڑا کر کمر کو، رائٹ. قم نہیں ہے، قم کا مطلب تھا خود کھڑے ہونا، اقیم کا مطلب ہے کرنا کسی کو، یعنی باب افعال میں ہے نا، گرامر کے اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہوں گے، باب افعال ہے اقیم، یعنی کسی کو قائم کرنا، کسی کو کھڑا کرنا. تو کس کو کھڑا کرنا ہے، کس کو قائم کرنا ہے؟ صلب کو. صلب کیا ہوتی ہے؟ پشت. حتی یہاں تک کہ ترجع العظام، یہاں تک کہ ہڈیاں لوٹ آئیں، رائٹ، ہڈیاں لوٹ آئیں، ہڈیاں واپس اپنے مقام پر آ جائیں. یعنی جب واپس کھڑے ہونا ہے تو اپنی کمر کو اس طرح سیدھا کھڑا کرنا ہے کہ ساری ہڈیاں جو ہماری پیچھے جو بیک بون ہے، کتنی اس میں ہڈیاں ہیں نا، جوڑ ہے کتنے، مورے بھی جن کو کہتے ہیں، تو وہ مطلب واپس جو پشت پوری سیدھی ہو جائے کہ پوری ہڈیاں واپس اپنے مقام پہ چلی جائیں. اتنا وہاں پہ پھر رکنا ہے. میرا خیال ہے دو رکوع کے درمیان ہی آئی، سوری استغفر اللہ، 2 رکوع کا کون سا درمیان ہوگا؟ رکوع کے بعد جو کھڑے ہو کے سجدے میں جانے کے لیے نا اس کی بات ہو رہی ہے. ولی نسائی اور ابی داؤد، امام نسائی اور ابی داؤد، امام ابو داؤد. دیکھیے جب ہم اردو میں کہہ رہے ہیں تو ہم ابو داؤد بولتے ہیں اس کو، رائٹ. اردو میں بولتے ہیں تو ابو داؤد بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابی داؤد کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ جو لی ہے حرف جر یہ دونوں کے ساتھ ہے، ولی نسائی و ابی داؤد، یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے تو پھر یہ دونوں کے ساتھ ہی لی کا ایفیکٹ دونوں پر جائے گا. تو امام نسائی اور ابو داؤد من حدیث رفاعہ بن رافع، وہ اس طرح سے رفاعہ بن رافع کی حدیث سے اس طرح روایت کرتے ہیں، انہا
लन ततिम्मा सलातु इन्नहा के बेशक लम ततिम्मा नहीं तमाम होती सलातु नमाज अहदिकुम तुम में से किसी एक की हत्ता यहाँ तक के युस 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 वुदुआ कि वो पूरा अच्छी तरह वुदू करे कमा अमरहुल्लाहु जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया है तुम युकब्बरा फिर वो तकबीर करे अल्लाह अल्लाह की यानी फिर वो अल्लाह अकबर बोले युकब्बरुल्लाहु तआला फिर वो अल्लाह ताला की तकबीर करे यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करे यानी अल्लाह अकबर बोले व यहमदहु और फिर उसकी हम्द बयान करे व युस्निया अलैहि और वो उस पर सना करे यानी हम्दो सना करे वफीहा और उसमें फ़इन यानी उसी उसमें उसी हदीस में ऐसे भी है ठीक है इसी रिवायत में और इसी रिवायत में ये भी मज़कूर है ठीक है जो रिवायत जो चल रही है ना इमाम नसाई और अबू दाऊद ने जो रिवायत रफ़ा बिन राफ़े से नरेट की है रिवायत की है उसी में है फ़इन कान मअक कुरानुन फ़क़रा और अगर तेरे पास कुरान हो तेरे साथ यानी तुझे हिफ्ज़ हो कुरान का कुछ हिस्सा और आपको पता है ना उस वक्त कोई बुक थोड़ी थी मतलब तो इसका यही मतलब है कि अगर तेरे साथ है यानी तेरे हाफिज़े में है तुझे याद है फ़क़रा तो उसको पढ़ व इल्ला और अगर नहीं व इन एक्चुअली ये इल्ला क्या है इन और ला है ना इन अगर ला नहीं और अगर नहीं यानी कुछ भी कुरान याद नहीं सूरतें वगैरह फहमदिल्लाह तो अल्लाह की हम्द बयान कर वकब्बिरहु और उसकी तकबीर बयान कर वहल्लिलहु और उसकी तहलील तहलील क्या होती है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये तहलील होती है कब्बर क्या होता है कब्बिर हो उसकी तकबीर कर यानी अल्लाह अकबर बोल फहमिद तहमीद क्या होती है अल्हम्दुलिल्लाह कहना राइट तो फिर अल्लाह फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी को नहीं कुरान में से कुछ याद तो फिर वो यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ ले ये जिक्र करे ये हमने अगेन शेख साहब के साथ नहीं पढ़ा हुआ ठीक है तो मैं बस जो मैंने बुक से पढ़ा और समझा वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेकिन मतलब ज़ाहिर है ये वो उस सूरत है कि जब नहीं मतलब कोई बहुत न्यू कन्वर्ट्स हों या मतलब जैसे शुरू के टाइम में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो नहीं किसी ने याद किया या आयत नहीं है उसके पास लेकिन मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्या ठीक है अगर नहीं आता तो ये पूरी ज़िंदगी जो है वो तहमीद और तकबीर और तहलील करते रहो नहीं इट्स नॉट लाइक दैट राइट इन केस अगर किसी को उस वक्त याद नहीं है तो वरना ज़ाहिर है फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंसान सीखता रहता है तो एटलीस्ट इतना तो कुरान याद कर ले थोड़ा-सा कि वो उसमें सूरह फातिहा के बाद उसकी तिलावत कर सके। वली अबी दाऊद और इमाम अबू दाऊद की रिवायत इस तरह से उन्होंने रिवायत किया है सुम्मा क़रा फिर पढ़ यानी जो है यानी इसके बाद वुज़ू करने के बाद ठीक है? फिर पढ़ सुम्मा क़रा बिउम्मिल क़ुरआनी फिर उम्मे क़ुरआन को पढ़ो और उम्मे क़ुरआन क्या है? हमें पता है कि सूरह फ़ातिहा को उम्मे क़ुरआन कहा गया है। व बिमा शाअ अल्लाहु और वो जो अल्लाह चाहे, यानी जो मज़ीद जो अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह तेरी तक़दीर में लिख दे पढ़ना, राइट? उसको पढ़ फिर। यानी फिर फ़ातिहा उम्मुल क़ुरआन फ़ातिहा और फिर उसके बाद जो कुछ अल्लाह चाहे। वलिब्ने हिब्बान इमाम इब्ने हिब्बान से इस तरह से रिवायत है सुम्मा बिमा शिअता फिर जो तू चाहे यानी एक तो ये है कि फिर जो अल्लाह चाहे यानी अल्लाह ने जो तेरे नसीब में लिखा है ज़ाहिर है पढ़ेगा तो बंदा ही ना एक अबू दाऊद इस तरह से रिवायत करते हैं अल्फाज को और इब्ने हिब्बान कहते हैं बिमा शिअता जो तू चाहे आप अंदाजा करें मतलब कि एक-एक चीज़ जो है उलमा ने किस तरह महफूज़ की हुई है राइट यानी मतलब कि उनके ज़रा से भी अल्फाज दूसरे इमाम के अलग हैं तो उन्होंने उसी तरह से उसको कोट किया हुआ है। आप दयानतदारी देखिए उलमा की, ठीक है ना? जिसने जिससे जैसे-जैसे सुनी वो पूरा उसी तरह से कोट किया गया। हालाँकि बेशक वही मतलब हो, बेशक हल्का-सा फ़र्क हो वो उसको पूरी अमानतदारी से उस तरह से ही बयान किया है। अब ये हमारा है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से भी मतलब जो हमें वही पता ही चल रहा है कि ये असल में तो हदीस वही चल रही थी अभी वही हदीस चल रही है और उसमें बस ये उसकी जो रेसिटेशंस है अंदर उसकी बात हो रही है, ठीक है? बाकी रुकू और सुजूद कैसे करना है वो तो ऊपर आ चुकी थी बात।
تو مختلف جو آگے روایات ہیں، کیونکہ ساتوں کے ساتوں آئمہ نے اس کو کوٹ کیا تھا نا، تو جو تھوڑے تھوڑے سے الفاظ کے ڈفرنس ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں الگ الگ. باقی جو پوسچرز ہیں کہ کس طرح اطمینان سے سجدہ کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، پھر واپس جانا ہے، یہ ساروں میں سیم ہے، لیکن ہلکا ہلکا جہاں جہاں ڈفرنس تھا وہ اس کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے. تو مطلب یہی ہے کہ حاصل کلام اس حدیث کا یہی ہے کہ سکون کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو ارکان نماز پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. پھر ہر رکن نماز کو اپنی جگہ دو ارکان کے درمیانی وقفے میں اطمینان اور اعتدال واجب ہے. رائٹ، یہ دیکھیے واجب ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں. حدیث کے الفاظ اقرأ ثم قرأ ما تیسر سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرأت قرآن واجب ہے. ثم قرأ ما تیسر یعنی فعل امر ہے، پھر پڑھ جو میسر ہو تجھے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے قرأت قرآن واجب ہے. ایک دوسری روایت ہے کہ ثم قرأ بأم القرآن کے الفاظ بھی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یعنی دونوں ایک ہی معنی ہے، یعنی تھوڑا سا قرآن پڑھ تو جو نام لے کے کہہ دیا کہ ام القرآن پڑھ تو اس کا مطلب ہے وہ تو لازم پڑھنا ہے پھر، رائٹ. اور پھر اس کے بعد جو تو چاہے یا جو اللہ چاہے، جو ابھی ہم نے الفاظ پڑھے تھے. اور جو لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے یا جو تیز نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، اور ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا گیا ہے. جو تیز تیز نماز پڑھتا ہے وہ منافق کی نماز ہے، کہ گویا اس کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، گویا وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے، بس ایک اس نے پورا کرنا ہے، رائٹ. تو ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں پورے خشوع و خضوع سے، پورے اطمینان سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. راوی حدیث جو ہے رفاعہ بن رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما، ابو معاذ ان کی کنیت ہے، اور زرقی انصاری مدنی مشہور ہیں، یعنی انصاری صحابہ میں سے ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. یہ اپنے باپ کے ساتھ بیعت عقبہ میں حاضر تھے. ہمیں پتہ ہے نا، اگین بیعت عقبہ 2 دفعہ ہوئی، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ. اور اس میں جو مدینہ کے ہی انصار مدینہ جن کو ہم کہیں گے، اس وقت تو ظاہر ہے وہ بت پرست تھے، تو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی عقبہ کے مقام پر اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو 2 دفعہ یہ 2 سال ہوا. اور یہ اس وقت بیعت عقبہ میں ان کے والد جو تھے رفاعہ کے، یعنی رافع بن مالک، وہ بھی ان صحابہ ان انصار میں سے تھے جو وہاں پہ گئے. اور یہ دیکھیں ان کے والد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. رفاعہ بن رافع بدر کے علاوہ باقی سب غزوات میں شریک رہے. جنگ جمل اور صفین، جنگ جمل جو حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہوئی انفارچونیٹلی، اور جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما میں ہوئی انفارچونیٹلی. تو ان دونوں جنگوں میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شامل ہوئے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں 41 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد رمضان 40 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد تقریباً 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رہی رضی اللہ عنہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وڈرا کر لیا اپنا نام، اور پھر حضرت امیر معاویہ کی خلافت ہوئی. تو 41 ہجری میں یعنی ان کے خلافت کے شروع میں انہوں نے وفات پائی. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا کبرا جب اب دیکھیے جو پوری نماز کی کیفیت ہے نا، وہ کہیں سے کچھ حدیث سے کچھ ملا، کہیں سے کچھ ملا، لیکن اگر ساری احادیث ہیں تو ہو سکتا ہے ایک صحابی نے تھوڑی ڈیٹیل مس کر دیا تو وہ دوسرے صحابی نے بتا دیا، رائٹ. تو اس لیے جو نمازوں جو کتابوں میں، نماز کی کتابوں میں طریقہ لکھا ہوتا ہے نا، وہ پھر ساری احادیث کو کمبائن کر کے جو بنتا ہے نا وہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ کیا کہتے ہیں ابو حمید
وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا کبرا، جب وہ تکبیر کہتے، یعنی جب اللہ اکبر کہتے، جعلا، تو وہ کرتے، اب جعلا فعل ماضی ہے، کبرا فعل ماضی ہے ثلاثی مزید، لیکن میں کیوں کہتی کہ جب وہ کرتے تو اس طرح کرتے، کیونکہ اذا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اذا فعل ماضی کو بھی مضارع کے معنی میں ترجمہ اس سے پھر ہم کرتے ہیں اذا کی وجہ سے۔ اچھا، اذا کبرا، جب وہ تکبیر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کہتے، جعل یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بناتے کیا یا کرتے، حز حذو منکبیہ، حذو برابر، منکبیہ منا کے کندھے کو کہتے ہیں، تو منکبین، ایکچولی منکبین تھا تسنیہ کا صیغہ، لیکن ہ کی ضمیر جوڑنے کی وجہ سے وہ نون ڈراپ ہو گیا اس کا، منکبیہ، تو اپنے دونوں کندھوں کے یعنی برابر، حذف کا مطلب برابر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر پڑھتے یعنی اللہ اکبر کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے، امکنا، تو رکھتے، جیسے مکان ایک چیز ہوتی ہے نا رہنے کی، سٹے کرنے کی، تو امکنا سٹے کراتے، دیکھیں امکنا، رائٹ، افعالہ کے وزن پہ، امکنا، وہ یعنی سٹے کراتے، روکتے، رکھتے، یدیہی، اپنے دونوں ہاتھ، من رکبتیہی، رکبتیہی، اپنے دونوں گھٹنوں پر، یعنی ثم پھر حاصرہ ظہرہ، پھر اپنی پشت کو جھکا لیتے، حاصرہ جھکا لیتے، ظہرہ اپنی کمر کو، اپنی پشت کو، اپنی کمر کو، سوری، اپنی پشت کو، ٹھیک ہے، تو یہ رکوع کی سچویشن پتہ چل گئی کہ ہاتھ بھی اٹھائے انہوں نے جب رکوع کے لیے جانے لگے، اور پھر اپنی پیٹھ کو انہوں نے یعنی کیا کہتے ہیں جھکا لیا، فَإِذَا رَفَعَ، پھر جب اٹھایا، رَأْسَهُ، استوى، اپنے سر کو، سیدھا، سیدھا، یعنی تو سیدھے ہو گئے، یعنی استوى، انہوں نے پھر وہ سیدھا کر لیا اپنے آپ کو، حتی، یہاں تک کہ یعود، لوٹ آئے، کلو فقار مکانہ، ہر مہرا، یہ فقار بھی میں نے دیکھا اس پہ، آپ لوگ بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، بس فقار لکھ کے آپ ذرا انٹر کریں تو وہ جو بیک بون ہے نا پوری اسپائنل کارڈ وہ پوری آ گئی، تو یہ پوری بیک بون کو کہتے ہیں، اور اس میں دیکھیں کتنے جوڑ ہوتے ہیں جو مہرے جن کو ہم کہتے ہیں نا، تو یہ فقار کا مطلب مہرا آپ سمجھ لیں کہ حتیٰ کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، ہر جوڑ ہی بس لکھا ہوا ہے، تو مطلب اس طرح سیدھے ہوتے، جب اپنا سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے ہوتے کہ ہر جو جوڑ ہے وہ اپنی جگہ پر واپس آ جاتا، فَإِذَا سَجَدَ، پھر جب سجدہ کرتے، وَضَعَ يَدَيْهِ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے، غیر مفترش، یعنی پھیلائے بغیر، ولا قاب، یعنی زمین پر بچھائے، یعنی بالکل جیسے زور سے پریس کر کے بچھانا ہوتا ہے نا، یا جو یدئی ہے نا، ایکچولی سوری، یدئی، آپ کو پتا ہے کہ یہ انگلیوں کے جو پور ہیں یہاں سے لے کے فنگر ٹپس جن کو ہم کہتے ہیں وہاں سے لے کے پورا جو ہے نا اوپر کندھے تک، یہ پورا ہی اس میں آتا ہے، ید میں آتا ہے، بازو پورے کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی اور جو ہمارا کوہنیوں تک جو ہے نا پارٹ، وہ اگر ہم نے زمین پر رکھا ہوا تو اس کا مطلب ہم نے وہ بچھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ تو رکھے، غیر مفترشن، بچھائے بغیر، ولا قابضہما، اور نہ ہی ان کو سمیٹا، قبضہ کرنا سمیٹنے کو کہتے ہیں، ہماری جو ہتھیلی ہوتی ہے نا اس کو بھی قبضن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو سکیڑے بغیر، یعنی نہ تو زیادہ سمٹے ہوئے ہوتے یعنی کھلے، اور بچھے ہوئے بھی نہیں ہوتے، اس طرح سے وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھتے، وستقبل، اور فیس کرتی، ابھی ہم نے استقبالہ پڑھا تھا، فیس کرتی یعنی رخ ہوتا، بأطراف اصابع رجلیہ، اصابع انگلیوں کو کہتے ہیں، رجلیہ پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوتی جب سجدہ کرتے، تو
اپنے ہاتھ جو تھے وہ اس طرح رکھتے کہ نہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوتے یعنی اور بچھے ہوئے بھی نہیں ہوتے، سوری پھیلے سے نہیں، بچھے مراد ہے، اور نہ ہی وہ سکیڑے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی، یعنی اپنے بدن کے ساتھ لگا کے نہیں رکھنے بازو، ان کو کھلا رکھنا ہے۔ اور اب جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ قبلہ کی طرف ہوں۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي رَكَعَتَيْنِ، پھر جب وہ دونوں رکعتوں میں بیٹھتے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ، تو وہ یعنی جب اگر 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جب بیٹھیں اتحیات پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کریں، جلسا بیٹھے علی رجلہ الیسرا، یسرا کس کو ہوتے ہیں، یمنا اور یسرا ہے نا، اپوزٹ ہیں، دیکھیں دونوں آئے میں، یسرا لیفٹ کو کہتے ہیں اور یمنا رائٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فرما رہے ہیں کہ جلسا علی رجلہ الیسرا، اپنے لیفٹ فٹ پر بیٹھے، ونصب اور نصب کرے، نصب کس کو کہتے ہیں، کھڑے کرنے کو، اسٹینڈنگ پوزیشن جو ہوتی ہے، ونصب الیمنا، اور اپنا رائٹ پاؤں جو ہے اس کو نصب کر دے یعنی کھڑا کر دے، ٹھیک ہے، تو رائٹ والا فٹ جو وہ کھڑا رہے گا، قبلہ رخ اس کی انگلیاں رہیں گی اور وہ کھڑا رہے گا جیسے کوئی چیز نصب کی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹینڈنگ پوزیشن، اور جو لیفٹ فٹ ہے اس پر بیٹھے، لیفٹ فٹ کو بچھا کے اس پر بیٹھے، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ پوزیشن۔ وَإِذَا جَلَسَ اور میں نے مطلب دیکھا ہے، وہی بات ہے، مسجد میں کبھی نظر پڑے، کبھی بندہ انٹر ہو، کچھ لوگ پڑھ رہے ہوں، یا اسکول میں جو ظہر بریک ہوتی ہے اس میں بچے کتنی عجیب عجیب طریقوں سے بیٹھتے ہیں، پیچھے سے اگر دیکھیں تو ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی مطلب کراس کر کے جیسے دونوں پاؤں پیچھے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے بیٹھنا ہے، تو اس طرح سے بیٹھنا ہے کہ آپ کا رائٹ والا فٹ کھڑا ہوا ہو، اسٹینڈنگ پوزیشن ہو اس کی، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، لیکن جو لیفٹ فٹ ہے اس کو آپ نے بچھایا ہوا ہو اپنے نیچے اور اسی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہوں، یہ پوزیشن ہے۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، پھر جب وہ آخری رکعت میں بیٹھے، قدما، یعنی اب یہ تیسری یا چوتھی جو بھی آخری رکعت ہے اس میں کیسے بیٹھنا ہے، اس میں تھوڑا ڈفرینٹ بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، قدم رجلہ، قدم آگے بڑھائے، قدم آگے بڑھائے، رجلہ اپنے پاؤں کو، الیسرا لیفٹ، اپنے لیفٹ فٹ کو آگے بڑھائے، ونصب الاخری، دیکھیں وہ بیٹھا ہوا تھا نا جس پوزیشن میں، تو اب بیٹھنے کی بجائے وہ اس کو رائٹ والی سائڈ پہ مطلب وہ نکالے گا، آگے کی طرف نکالے گا، رائٹ، قدم رجلہ الیسرا، اپنے لیفٹ فٹ کو وہ نکالے، ونصب الاخری، اور دوسرے کو وہ نصب کر دے، یعنی وہی اسٹینڈنگ پوزیشن میں آ جائے، وقعد اور وہ بیٹھے، علی مقعدتہ، اپنے مقعد پر، مقعد کیا ہوتا ہے نہیں ہپس، تو آپ کے جو ہپس ہیں پھر وہ گراؤنڈ پہ ہوں، اس پر بیٹھے وہ، اور پاؤں جو ہے وہ لیفٹ والا وہ رائٹ والے پاؤں کے نیچے سے باہر کو نکال دے، رائٹ آگے کو نکال دے۔ اخرجہ البخاری، بخاری صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، نو پوائنٹ آف اینی ٹائپ آف ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، جو ہاتھوں کو بچھانا نہیں ہے اور جو سمیٹنا بھی نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ظاہر ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ نے پوری کیفیت ان کی اس کو بیان کیا، محفوظ رکھی، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، رائٹ، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو اسی طرح اطمینان سے اور اسی پورے سارے ایکشنز کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ تنگ نماز میں جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کو مرغ کی ٹھونگوں سے تشبیہ دے کر منافق نے نماز قرار دیا ہے، رائٹ، یعنی مطلب جو اس کا ظاہر دل تو ہوتا ہی نہیں اصل میں نماز پڑھنے کو، تو اذان ہو جاتی ہے اب وہ ڈیلے کرتا رہتا ہے، اچھا ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں، اچھا ابھی ٹھہر کے پڑھتی ہوں، اچھا یہ کر لوں پھر پڑھتی ہوں، رائٹ،
اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہو ٹائم تو ختم ہو رہا ہے، بالکل نکلنے والی ہے نماز، پھر جلدی جلدی اٹھتا ہے اور جا کے وضو کر کے وہ جو ہے نا جیسے مرغ ٹھونگے مارتا ہے نا زمین پہ دانا کھانے کے لیے، وہ اس طرح سے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ منافق کی نماز ہے۔ ابو حمید سعدی جو ہیں، ابو حمید تصغیر کے لیے ہے، ان کا نام عامر تھا۔ ہمیں پتہ ہے نا واو جہاں لگی ہوتی ہے وہ عمر میں صرف ڈسٹنکشن کے لیے ہوتا ہے، ورنہ اس کو عامر پڑھتے ہیں، پڑھنے میں واو نہیں آتا، بس نشانی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ عمر نہ پڑھا جائے نام، یہ عامر ہے۔ اچھا عامر نام تھا ان کا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ منظر بن سعد بن منظر ہی تھے، انہی کی کنیت ابو حمید تھی۔ بعض نے مالک انصاری خزرجی مدنی بھی نام بتایا ہے ان کا۔ اینی ویز خزرج کے باب ساعدہ کی طرف منسوب تھے۔ خزرج اور اوس دو تھے نا جو بت پرست قبیلے، تو اس میں جو قبیلہ ساعدہ تھا وہ ان کا نام بھی ساعدہ ہی تھا، اور ان کی وہ پلیس وہ بہت امپورٹنٹ، یعنی وہ لیڈر تھے اپنے اس ٹرائب کے۔ تو یہ ان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے سعدی بھی کہلائے، ابو حمید الساعدی جو ہے۔ احد اور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، جیسے ابھی ہم نے ابن رفاعہ بن رافع کی حدیث پڑھی تھی نا، تو وہ بھی بدر میں شریک نہیں ہوئے، واللہ عالم کیا ریزن ہوگی اس کی۔ لیکن اور بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ سب کو نہیں بلایا تھا، خود ہی وہ تھوڑا سو ہی کو بلایا تھا، اور وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا اس کے لیے ہی تھے ان کا ارادہ نکلنے کا، تو وہ تو پھر بعد میں بس جنگ کی وہ بن گئی سچویشن، تو اس لیے بس وہ جو 313 تھے تو بہت سارے صحابی اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال پھر احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے۔ 61 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت، یعنی جب وہ امیر تھے، تو اس میں ان کے آخر میں یا یزید رحمہ اللہ کے دور کے شروع میں فوت ہوئے۔ اب دیکھیے ذرا یزید رحمہ اللہ، رائٹ، یہ آپ ذرا نوٹ کریں۔ تو ہمارے ہاں کتنا زیادہ جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا ہے یزید کو، تو واللہ عالم، رائٹ۔ یہ چیزیں ہمارے، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی، ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے بہرحال۔ تو جو امیر معاویہ ہیں وہ تو دیکھیں رضی اللہ عنہ ہیں، وہ تو صحابی ہیں، اور ہم ایک صحابی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اگر اتنا برا اس کا بیٹا ہو تو پھر بھی اس کو امام بنا دیں، اس کو خلیفہ بنا دیں، رائٹ۔ تو اینی ویز انشاءاللہ بس ہم سب کو تھوڑا دھیان سے بات کرنی چاہیے ہر چیز کے بارے میں۔ اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، کانا تھے، اذا قاما جب کھڑے ہوتے، کانا جب لگ جاتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ استمراری کے معنی آ جاتے ہیں نا، ایک دفعہ نہیں کام ہو، یعنی ایسا ہوا کرتا تھا جب وہ کیا کرتے تھے، رائٹ، اس طرح والی سینس آ جاتی ہے پھر اس میں کانا کی وجہ سے۔ انہو کانا اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے، قالا تو فرماتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ دعا جو ہے یہ پڑھتے، الی قولہ من المسلمین، یعنی مسلمین من المسلمین تک یہ دعا پوری پڑھتے، اللہم انت الملک، اے اللہ، اور یہ والی بھی دعا، لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک الی آخرہ، یعنی آخر تک یہ دعا پڑھتے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، ظاہر حدیث صحیح ہے۔ وفی روایت لہو، اور انہی کی ایک روایت، رائٹ، مسلم یعنی امام مسلم ہی نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے، ان ذالک فی صلاۃ اللیل، بے شک یہ وہ صلاۃ اللیل میں کرتے تھے، یعنی جو قیام اللیل، یعنی جو رات کی نماز، یعنی تہجد میں اس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک اور انہوں نے ہی روایت کی ہے، اس میں یہ بھی اضافہ کیا ہے۔ تو
यहाँ पे बहरहाल इसको मैंने पढ़ा डिटेल में, तो थोड़ा-सा वही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि क्या ये यानी हर फ़र्ज़ नमाज़ में पढ़ना है या सिर्फ़ सलातुल लैल में जैसा कि तहज्जुद में ही पढ़ना है। तो मतलब ज़ाहिर है कि अगर पढ़ेंगे भी तो मसनून है, सुन्नत है, आप पढ़ेंगे तो सवाब होगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो नमाज़ में कोई हर्ज नहीं होगा इंशाअल्लाह, राइट? तो यानी ज़्यादा यही है कि तहज्जुद की नमाज़ में पढ़ते थे, ठीक है? लेकिन अगर किसी कोई दूसरी नमाज़ में पढ़ ले तो उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इंशाअल्लाह। और बल्कि जिन्होंने मतलब कहा, अच्छा कुछ फिर ये भी बहस है कि क्या वो नफ़ल नमाज़ थी तो सिर्फ़ नफ़ल नमाज़ में पढ़ना है या फिर सिर्फ़ फ़र्ज़ में पढ़ना है या फ़र्ज़ में नहीं पढ़ सकते सिर्फ़ नफ़ल में, इस तरह की सारी बहस है, ठीक है? तो बहरहाल देखें ज़रूरी बात जिसकी वज़ाहत होती है, हासिल कलाम उन्होंने ये लिखा पूरी बहस के बाद कि दुआ फ़र्ज़ नमाज़ के आगाज़ पर करना मसनून है। जैसे मैंने कहा कि सुन्नत है, ठीक है, आप पढ़ लें तो अच्छी बात है। आपको इंशाअल्लाह ज़्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो आपकी नमाज़ पे कोई इंशाअल्लाह फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि जो जो हम वो इत्मीनान से पढ़ना है और हर रुकन को अच्छे से अदा करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको उलमा वाजिब कहते हैं, इसको मसनून कह रहे हैं और यकीनन वाजिब का जो है वो ज़्यादा मकाम है। अगली हदीस पे चलते हैं। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कब्बरा लिस्सलाती, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तकबीर कहते, साकता हुनैहतन, तो थोड़ा-सा वक़फ़ा करते। साकता यानी आप सकता किसको कहते हैं? यानी थोड़ा स्टॉप स्टॉप करने को, पॉज़ करने को। क़ब्ल अन यक़रा, इससे पहले कि आप क़िराअत करें, यानी सूरह फ़ातिहा अगर आप ऊँची आवाज़ में पढ़ते हैं, तो उससे पहले थोड़ा-सा तकबीर तहरीमा के बाद और फ़ातिहा से पहले थोड़ा-सा वक़फ़ा फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फसअल फसअलतुहु, तो मैंने सवाल किया हु उनसे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कौन कह रहे हैं? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़ूलु, मैं कहता हूँ, यानी उन्होंने सवाल किया ना कि आप जो वक़फ़ा देते हैं, जो आप खामोश रहते हैं कुछ टाइम अल्लाहु अकबर कहने के बाद, उसके बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अक़ूलु, मैं कहता हूँ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया, ए अल्लाह मुझे दूर कर दे, यानी फ़ासला कर दे मेरे दरमियान और मेरी खताओं के दरमियान, कमा बाअदत बैनल मशरिक़ी वल मग़रिबी, जैसा कि तूने फ़ासला कर दिया है मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिन खतायाया, मुझे मेरी खताओं से साफ़ कर दे, पाक कर दे, कमा युनक़्क़ा थौबुल अब्यदु मिनद दनस, जैसा कि पाक साफ़ किया जाता है। अब देखें, आज हमने ग्रामर की क्लास में पढ़ा था ना फ़ेले मजहूल, युनक़्क़ा फ़ेले मुबारे मजहूल है और थौबू, हालाँकि ये मफ़ऊल है लेकिन नाइबुल फ़ाइल हो गया, राइट? तो सौबू आया, यानी जो फ़ाइल का जो एराब होता है ना, वो नाइबुल फ़ाइल को दे दिया गया। कमा युनक़्क़ा थौबुल अबयदु, जैसा कि सफ़ेद कपड़े को साफ़ किया जाता है, मिनद दनस, मैल से। सुभान अल्लाह, ये बहुत ही प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़सिलनी मिन खतायाया, ए अल्लाह मेरी खताओं को धो दे, बिलमाइ वस्सल्जी वल बरद, पानी के साथ और बर्फ़ के साथ और ओलों के साथ। सुभान अल्लाह, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद है। मोस्ट ऑथेंटिक हदीस हो जाती है जब दोनों में आ जाती है। अच्छा जी, तो ये वाली दुआ पढ़ना भी मसनून है, ठीक है? जी, बहुत ही प्यारी दुआ है ये। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो इससे पता चला कि तकबीर तहरीमा के बाद क़िराअत से पहले थोड़ा-सा वक़फ़ा है और इसमें ये दुआ पढ़नी मसनून है, ठीक है? यानी अल्लाहु अकबर कह के डायरेक्ट औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो सूरह फ़ातिहा ना शुरू करें, ठीक है? मसनून ये है कि थोड़ा रुकें और कोई अल्लाह ताला की हम्द बयान कर लें, कोई सना बयान कर लें। और इससे एक ये भी बात पता चलती है कि दुआए इफ्तिहा, इसको क्या कहते हैं? दुआए इफ्तिहता इफ्तिताह, सॉरी,
یعنی افتتاح کرنے کی دعا، شروع کرنے کی دعا بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے، یہ بھی اسی حدیث سے پتہ چلا، کیونکہ وہ تھا نا کہ وہ خاموش رہتے، تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں آپ اس میں؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے ان کی جو ہے نا حرص صحابہ کی جاننے کی، تو وہ سوال کرتے تھے، تو آج دیکھیں ہمیں ان کے جواب میں یہ سارے انفارمیشن ہمیں ملی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو اسی طرح دیکھیں سنت بھی ہے، سارے جو ائمہ ابھی بھی فالو اسی کو کرتے ہیں کہ بس اللہ اکبر کے بعد تھوڑا خاموش رہتے ہیں، اس میں ہر ایک کو اپنی اپنی دعائیں پڑھ لیتا ہے، جو والی بھی پڑھنی ہو۔ مختلف دعائیں ہیں ثنا کی، ایک یہ بھی ہے، اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک والی دعا بھی ہے، رائٹ؟ تو یہ والی دیکھیں جیسے یہ تو متفقن علیہ حدیث میں آئی ہوئی ہے، تو یہ امام جو ہے وہ خاموشی سے پڑھے گے، پیچھے مقتدی بھی خاموشی سے اپنی اپنی پڑھیں گے، اور پھر جو ہے نا اونچی آواز میں قرات سورہ فاتحہ کی شروع ہوگی اور اگلی کی۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ، عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ کان یقول، انہ کان یقول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، رائٹ؟ کانا آ گیا دوبارہ، کیا فرمایا کرتے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جو بھی میں پڑھ رہی تھی۔ رواہ مسلم بسند منقطع والدارقطنی موصولا وهو موقوف۔ اس کو امام مسلم نے ایک منقطع سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ منقطع یعنی سند اس کی کٹی ہوئی ہے۔ جب سند کٹی ہوئی ہوتی ہے تو وہ حدیث جو ہے وہ مطلب وہ بالکل صحیح کے درجے پہ نہیں رہتی، وہ حسن کے درجے پہ آ جاتی ہے۔ وہ دار قطنی نے اس کو موصول یعنی روایت کیا، اور وہ موقوف ہے، یعنی موقوف کا مطلب ہے صحابی پہ جا کے جو رک جاتی ہے۔ اینی ویز تو مطلب یہ بھی خیر ملتا ہے، کیونکہ صحیح مسلم نے اس کو اپنی حدیث میں کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ والی دعا بھی ملتی ہے، دیکھیں ہمارے موسٹلی تو یہی والی دعا سب نے یاد کی ہوئی ہوتی ہے، اور دعاؤں والی بک میں بھی یہی ملتی ہے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے، لیکن وہ جو تھی وہ تو متفقن علیہ تھی جو بھی ہم نے پہلے پڑھی ہے۔ وَنَحْوُهُ، اور اسی طرح عن ابی سعید الخدری مرفوعا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً روایت ہے، عند الخمستی، پانچوں کے پاس، یعنی پانچوں ائمہ کے پاس، وفیہ، اور اس میں کیا ہے؟ وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے بعد کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد، اور پھر جو ہے وہ شروع کر لیتے تھے یعنی اپنی جو ہے قرات۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، سمیع العلیم جو سننے والا جاننے والا ہے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، من حمزہ اس کے وسوسوں سے، ونفخہ اور اس کے پھونکنے سے، ونفثہ اور اس کے نفس ہی پھونکنا ہوتا ہے، اور نفخ ہی نفخ اس کے تکبر سے، یعنی نفخ کا مطلب ہے اس کا تکبر یعنی غرور، اس کی نخوت، اور نفس ہی تو نفاسات سے ہے نا، مجھے وہیں سے یاد ہے کہ نفاسات، نفاس پھونک مارنے کو کہتے ہیں۔ اینی ویز یعنی یہ شیطان جو بھی وسپرز کرتا ہے اور وہ پھونکے مارتا ہے ہمارے دماغ میں ہمارے اوپر، تو وہ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ہے نا اللہم باعد بینی والی دعا ثابت ہے، بعض روایات کے مطابق انی وجہت وجہی والی دعا اور سبحانک اللہم دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے شروع میں نا، رائٹ؟ کیونکہ وہاں پہ ہم نے ابھی شروع میں پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے، اور ابھی ہم یہ والی دعائیں پڑھ رہے ہیں تو دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بس اسی پہ بحث ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو روایت کیا یا وہ مطلب پڑھتے تھے تو پھر وہ سنت ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذ پڑھنا ضروری ہے، تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری ہے۔
چلیں اگلی حدیث بھی ہے تو لمبی لیکن چلیں پڑھ لیتے ہیں، ہے ابھی 6 منٹ ہمارے پاس۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یعنی شروع کیا کرتے تھے صلاۃ نماز کو بالتکبیری تکبیر کے ساتھ، والقراءتی والقراءۃ اور قرات الحمد للہ رب العالمین، یعنی قرات الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے، یعنی جو اونچی آواز میں جس کو لوگ سن پائیں اس قرات کو، وہ الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ وکانا اور اذا رکع اور جب رکوع کیا کرتے تھے، لم یشخص رأسہ تو اپنا سر بہت زیادہ نیچے نہیں کرتے تھے، ولم یصوبہ اور نہ ہی اس کو یعنی بہت اونچا بھی نہیں کرتے تھے اور بہت نیچا بھی نہیں کرتے تھے، ولیکن بین ذالک لیکن اس کے درمیان میں رہتے۔ وکانا اذا رفع رأسہ اور جب اپنا سر اٹھایا کرتے تھے، من الرکوع رکوع سے، لم یسجد تو سجدہ نہیں کرتے تھے، حتی یستوی قائما جبکہ بالکل سیدھے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ اور جب اپنا سر سجدوں سے اٹھاتے، لم یسجد تو سجدہ نہیں کرتے، حتی یستوی جالسا جب تک کہ وہ سیدھا بیٹھ نہ جاتے۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ اور وہ ایسا ہر یعنی 2 رکعتوں میں کیا کرتے تھے۔ رکعتین التحیتی یعنی التحیات پڑھنے کے بعد، یعنی جو ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتے اور اپنے اچھا وکانا یقول ٹھیک ہے، وکانا یفرش رجلہ یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب اتحیات کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے نا تو اس وقت یفرش رجلہ وہ بچھاتے اپنے پاؤں کو، الیسرا لیفٹ پاؤں کو بچھاتے، وینصب الیمنا اور رائٹ کو نصب کر دیتے۔ بالکل وہی چیزیں آ رہی ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں، وہ کسی اور صحابی سے روایت تھی، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی گھر میں نماز پڑھتے جب نفل نماز، ظاہر ہے حضرت عائشہ تو ان کو وہیں دیکھتی ہوں گی نا، مسجد میں اگر وہ نماز پڑھیں بھی تو وہ آخری صفوں میں ہوتی تھی خواتین کے ساتھ، تو یہ گھر کے میں انہوں نے دیکھا نماز کی تو وہ بیان کر رہی ہیں سچویشن۔ اچھا تو اپنا جو ہے نا یمنا یعنی رائٹ فٹ اس کو نصب کر دیتے۔ وکانا ینہا عن عقبات الشیطانی اور اپنے وکانا ینہا اور آپ منع فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم عن عقبات الشیطانی شیطان کی چوکڑی سے منع فرماتے تھے، یعنی چوکڑی لگا کے جیسے بیٹھتے ہیں نا تو اس طرح نماز میں نہیں بیٹھنا، اس سے منع کرتے۔ وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ اور وہ منع کرتے، ینہا وہ منع کرتے تھے کہ کوئی پھیلائے بچھائے، یعنی رجلو کوئی آدمی، ذراعی ہی اپنے دونوں ذراع، اب دیکھیں یہاں پہ ٹپیکلی ذراع لفظ آ گیا جو کہ فنگر ٹپس سے لے کے ایلبو تک جو پارٹ ہے نا ہاتھ کا، ٹھیک ہے، وہ اس کو ذراع کہتے ہیں۔ سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا کہ ان کا کتا جو تھا وہ اپنے ہاتھ پاؤں یعنی بچھائے ہوئے تھا اپنے بازو، رائٹ، تو وہاں پہ بھی ذراعی ہی بالوسید وہاں پہ سورہ کہف میں آتا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو فنگر ٹپ سے لے کے کوہنیوں تک ذراع کہلاتا ہے اور ید پورا ہی ہوتا ہے، تو اپنے ذراع کو نہ پھیلائے، ٹھیک ہے، بچھائے۔ افتراش السبع اور ہاں یعنی جیسے کہ سب کیا ہے، درندہ، درندوں کے بچھانے کی طرح، اللہ اکبر، یعنی انہوں نے منع کیا کہ کوئی آدمی اپنے ذراع کو پھیلائے درندوں کے پھیلانے جیسا۔ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز کو ختم کرتے بالتسلیمی سلام کے ساتھ، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کو کیا کہتے ہیں، تسلیم، اور تسلیم کے ساتھ اپنی نماز ختم کرتے۔ اخرجہ مسلم وَلَهُ عِلَّةٌ
مسلم امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا اور اس کی سند معلول ہے، یعنی اس میں علت ہے۔ تو اس میں بھی یعنی ہمیں پوری ڈیٹیل پتہ چل گئی کہ وہ کیسے اپنا پاؤں بچھاتے تھے، اینڈ سے بھی پتہ چل گیا کیسے کھڑا رکھتے تھے، رکوع سجود میں جو ہے وہ بازو سجود میں اتنے فرش پر بچھانے نہیں ہیں اور سکیڑنے بھی نہیں ہے، یعنی رائٹ کہ باڈی کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، اور جب تک بالکل سیدھا نہیں کھڑے ہو جاتے تھے تو واپس دوسرے سجدے میں نہیں جاتے تھے، یعنی رکوع سے کھڑے ہو کے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، سجدے سے واپس آ کے بالکل سیدھا بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی چیزیں جو ہے نا وہ اس کی اوتھینٹیکیشن ہو رہی ہے۔ چلیں آگے پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔